الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، احسان کرنے سے انشراح صدر اور دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. احسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ کار خیر کیا جائے، معروف اور بھلائی کے امور انجام دیے جائیں. اگر ہم کسی بھائی کے ساتھ کار خیر کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں، معروف کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ تم یہ اپنے لیے کر رہے ہو. جیسا کہ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال والاکرام کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم لوگ خیر خرچ کرو گے تو تم اپنے نفسوں کے لیے کرو گے. اس آیت پر میرے پیارے بھائیوں غور کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، کچھ اس کا ہم تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو در حقیقت سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے نفسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہو. یہ فائدہ اخروی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے. اخروی اعتبار سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ایک طائفہ اور بدچلن عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال والاکرام نے اسے جنت عطا کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، اس مختصر سی حدیث پہ آپ غور کریں کہ پانی پلانا بظاہر یہ معمولی عمل لگتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کار خیر اللہ کی نگاہ میں ثابت ہوا کہ اس گنہگار عورت کی، اس طائفہ عورت کی گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا اور اسے جنت عطا کر دیا. اسی کے برعکس ایک عورت نے ظلم و زیادتی کی، جبکہ وہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، لیکن ایک بلی کو باندھ کر رکھی، نہ اس کو کھانا دی نہ پانی دی، اور وہ بھوکے مر گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم قرار دیا. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ کار خیر کا اصل فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم لوگ کار خیر کرو گے تو تم وہ اپنے نفسوں کے لیے کرو گے. دنیاوی اعتبار سے مان لیجئے کوئی آدمی آپ کے پاس تعاون کے لیے آ رہا ہے، صدقہ خیرات کے لیے وہ آدمی آ رہا ہے، آپ کے پاس 10,000 ہے اور آپ اسے 1,000 دے دیتے ہیں، تو آپ کے پاس 9,000 بچتا ہے. ظاہر معلوم یہ پڑتا ہے کہ ہمارے جیب سے 1,000 گیا اور 9,000 بچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں آپ کو دے گا اور عطا کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، اس بندے کو جو آپ نے 1,000 دیا اور آپ پر کوئی ایک ایسی مصیبت آنے والی تھی یا تکلیف آنے والی تھی جس میں آپ کا 1,00,000 خرچ ہونے والا تھا، تو آپ نے جو 1,000 اس بندے کو دیا، اس کے بدلے میں اور عوض میں اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح ہمارا جو 1,00,000 جانے والا تھا، اس 1,000 تعاون نے کس طرح ہمارے 1,00,000 کو بچا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے سچ کہا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم لوگ خرچ کرو گے وہ تم اپنے نفسوں کے لیے کرو گے. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ کار خیر، معروف اور بھلائی یہ عطر کی خوشبو کی طرح ہے کہ بیچنے والا، خریدنے والا اور جس کو ہدیہ دیا جائے وہ سب عطر کی خوشبو سے مستفید ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کسی کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جتنے لوگوں کا ہاتھ ہوگا سب لوگ اس بھلائی سے مستفید ہوں گے اور سب کو ثواب، اجر اور نیکی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ توبہ میں ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات
بیان فرمایا صدقے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیں، صدقہ لیں، ان کو پاک کریں اور ان کے لیے دعا کریں، یہ ان کے لیے باعث سکون ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی بھی ضرورت مند آدمی کی اگر ہم مدد کر رہے ہیں، اسے صدقہ دے رہے ہیں یا اس کا تعاون کر رہے ہیں، جو وہ ہمارے لیے دعا کرے گا وہ ہمارے لیے باعث سکون ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں تو ہم صدقہ کریں، کسی بھائی کی مدد کریں، تعاون کریں، یہ ہمارے لیے باعث سکون ہوگا اور وہ ہمارے اسٹریس کو کم کرے گا۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔